اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الطامة كثيرة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة البراءة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فإنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر سادات کرام و مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس سے آزاد و بسلسلہ یوم استشہاد فاطمہ الملقب بسکینہ ورقیہ بنت الحسین منعقد ہو رہی ہے۔ آج ایگزیکٹ شہادت کا دن ہے۔ سب سے پہلے تو میں بانیان مجلس ملک نعیم حیدر اور ملک فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس مجلس کا ایگزیکٹ یوم شہادت میں انعقاد کیا۔ اللہ ملک نعیم حیدر کو، ان کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے والد کو شفائے کلی
عطا فرمائے، ان کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے، ان کو زندگی والا فرزند عطا فرمائے، ان کی ساری حوائج شرعیہ پوری فرمائے۔ آپ سب کی جو ماشاءاللہ دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں مومن مومنات، حوائج شریعہ کو پورا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ملک فیملی کے مرحومین خاص طور پہ ملک نئی محل کی والدہ ماجدہ کو اللہ جوار اہل بیت میں جگہ دی، اور آپ سب کے مرحومین، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، ان کی قبر و آخرت کی منزلیں آسان، ہم سب کا خاتمہ علی خیر ہو، مقروضوں کے قرض ادا ہو، بے روزگاروں کو روزگار مہیا ہو، جو مشکلات کا شکار ہے ان کی مشکلات کو اللہ حل فرمائے، امام کی ظہور میں تعجیل ہو، جو رکاوٹیں مملکت خداداد پاکستان میں ہو رہی ہیں، عزاداری سید الشہداء کے بارے میں اللہ ان کو ریموو فرمائے، تکفیریوں کو تہس نہس فرمائے، مولا علی کے چاہنے والے عزاداران حسین جہاں جہاں انحاء عالم میں آباد ہیں وہ شاد رہے، آباد رہے، اور ان کی مشکلوں کو اللہ حل فرمائے۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے آج کل، اذان میں شہادت مولا علی، آج 6ٹی تقریر ہے، کل تک 5 مجالس ہو چکی ہیں، تو آج میں 42ویں دلیل شروع کر رہا ہوں۔ کل تک میں نے 41 دلیلیں دے دی، 41 براہین بیان کر دی کہ قرآن و حدیث سے اذان میں علی ولی اللہ کا ثبوت موجود ہے۔ آئیے آج 42ویں دلیل سے آغاز کرتے ہیں۔ 42ویں دلیل ایک ارشاد گرامی ہے حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، کیونکہ ہمارے ناقدین نے، تکفیریوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ اپنی کتابوں میں دکھائیں، اپنے اماموں سے بتائیں، کیا ان کے دور میں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل پڑھا جاتا تھا؟ تو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ حضور کے دور میں پڑھا جاتا تھا، ائمہ تو بعد میں آئے۔ ہاں، حضور کے دور میں جتنی روایتیں مجھے ملی ہیں آج تک، ان میں صرف 2 ہستیوں کا ملا ہے، یا سلمان نے پڑھا ہے یا ابو ذر نے پڑھا ہے۔ سلمان کامل الایمان ہے، ابو ذر امت میں سب سے بڑے سچے۔ تو میں تو اپنے الفاظ میں یہ بھی عرض کروں گا، جو یہ بھی ایک دلیل ہو جائے گی، آج یہ دلیل ہو جائے گی، اس کے آگے پھر دلیل اور گن لیں گے۔ میں تو یہ کہوں گا جس نے وقت کا سلمان بننا ہو یا ابو ذر بننا ہو، وہ اذان و اقامت میں علی کی گواہی دے۔ لیجیے یہ 42ویں خود بخود آ گئی۔ اب آئیے 43ویں دلیل کو ہمارے چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ سرکار یہ فرمائیے، ان حیا علی خیر العمل، کلمہ حیا علی خیر العمل کے بارے میں کہ کیوں ترک کیا جاتا رہا، انتر کیا کیوں ترک کیا جاتا رہا؟ آپ نے فرمایا کہ تم ظاہری وجہ چاہتے ہو یا باطنی وجہ چاہتے ہو، کہ لوگ کیوں ترک کرتے رہے؟ حیا علی خیر العمل کو کیوں نہیں کہا جاتا رہا؟ کوائٹ آفٹن یہ صدیوں میں آپ نے فرمایا امل علت ظاہرہ، تو ظاہری وجہ تو یہ تھی اللہ یدعو الناس الجہاد
اتکالن علی الصلاۃ، کہ کہیں لوگ نماز کی وجہ سے جہاد نہ چھوڑ دیں۔ ایک وجہ تو ظاہری تو یہ تھی کہ جو ترک کیا جاتا رہا، دوسری وجہ آپ ارشاد فرماتے ہیں من ارادہ، جس نے ارادہ کیا ترکا حی علی خیر العمل من الاذان، جس نے اذان میں حی علی خیر العمل کو ترک کیا، اس نے حی علی خیر العمل کو ترک نہیں کیا بلکہ ترک الولایت، وہ چاہتا تھا علی کی ولایت کو ترک کر۔ لیجئے مسئلہ بہت حل ہو گیا۔ جو لوگ چھوڑ رہے تھے وہ حی علی خیر العمل کو نہیں چھوڑ رہے، کیوں؟ فَإِنَّهَا خیر العمل، علی کی ولایت ہی تو خیر العمل ہے۔ اب 43ویں دلیل سمجھ میں آئے گی کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ غدیر سے پہلے کسی نے حی علی خیر العمل کہا ہو۔ غدیر سے پہلے کسی نے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کہا ہو، اس لیے کہ جب اسلام ہی دین ہی نامکمل تھا تو اذان کہاں سے مکمل ہو جائے؟ دین مکمل ہوا ہے غدیر میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ 44ویں دلیل بن جائے گی، ذرا سن لیجئے۔ الیوم، یوم جو لفظ یوم ہے، پورے قرآن میں لفظ یوم 365 مرتبہ ہے، ڈیلی بیسس پہ۔ اللہ کو پتہ ہے یہ مسلمان یوز کریں گے کیلنڈر کرسچن کا، جس میں 365 دن ہوتے ہیں، 366 بھی ہے مگر 65 کو لے لیجیے ایوریج، 365 مرتبہ یوم کا لفظ قرآن میں رکھ کے دو چیزیں سمجھائی ہیں، یومیہ غدیر کا ذکر کرنا ہے اور یومیہ اذان میں حی علی خیر العمل بھی کہنا ہے، علی کا تذکرہ۔ تو یہ 44ویں دلیل آ گئی۔ 45ویں دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے نعمت کو اپنی تمام کر دیا، میں نے نعمت کو اپنی تمام کر دیا۔ اچھا یاد رکھیں کہ حضرت علی کی ولایت کو حضور نے نعمت سے تعبیر فرمایا ہے کہ علی کی ولایت ہے نعمت، میری رسالت ہے رحمت۔ اللہ اکبر، اللہ 44 ہو گئے، 45 ہو گئے۔ تو ایک بات طے ہو گئی، ہمیں اس لیے بھی علی کا نام لینا ہے اذان میں، اقامت میں، کلمے میں، شہادت میں، اس لیے بھی ہمیں علی علی کرنا ہے کہ پتہ چلے ہم رحمت والے بھی ہیں، نعمت والے۔ تو اب آ جائیے 46ویں دلیل۔ 46ویں دلیل یہ ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں خدا تمہارے دین اسلام سے آج راضی ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل تک ناراض تھا، آج راضی سے مطلب یہ ہے کہ آج
100% میں سیٹسفائی ہو گیا ہوں تمہارے اسلام سے. تو 100% سیٹسفائی خدا نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت نہ آئے. کتنی ہوگی شاباش انتہائی ذرا. اچھا 47ویں دلیل ملاحظہ فرما لیجئے کہ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہیں اگر ہمارے لوگوں نے چھوڑا ہے حی علی خیر العمل کو یا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کو یا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کو اگر ہمارے لوگوں نے کہیں چھوڑ دیا ہے تو تقیتاً چھوڑا ہے تقیہ کی وجہ سے. تو تقیہ کی وجہ سے جب چھوڑا جاتا ہے بندہ مجبور ہوتا ہے. جو جب مختار ہو جاتا ہے تقیہ حرام ہو جاتا ہے. آج تقیہ کا موقع نہیں اس لیے علی علی کرنا ہے. اذان میں بھی اقامت میں بھی کلمے میں بھی جگہ 48ویں دلیل کہ اذان میں علی ولی اللہ کو کہنا چاہیے. 48ویں دلیل یہ سن لیجئے انشاءاللہ آپ اس کو جائز فرمائیں گے کہ ہمارے مجتہدین نے ایک اجماع قائم کیا ہے. دیکھیے ایک اجماع ہے باطل, ایک اجماع ہے صحیح, ایک اجماع ہے غیر حجت, ایک اجماع ہے حجت, ایک اجماع ہوتا ہے مرتجل, ایک اجماع ہوتا ہے منقول, ایک اجماع ہوتا ہے محصل. جو اجماع قابل اعتبار ہے جس اجماع پر ہم امامیہ عمل کرتے ہیں اس کا نام ہے محصل. محصل کا مطلب یہ ہے ہمارے شیعوں کے علماء مراجع مجتہدین کے اجماع میں تحصیل ہے حکم امام زمانہ. حضرت حجت کا حکم ان مراجع کے اگر سارے مراجع سارے مجتہدین سارے آیات کرام آیات اعظام اکٹھے ہو جائیں ایک ایشو پر اور ایک بھی مخالف نہ رہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اجماع محصل ہے. محصل یعنی حاصل شدہ. یہ حاصل شدہ ہے اوپینین آف امام زمانہ سے. ہمارے نزدیک وہ اجماع حجت ہے جو صرف خطا کاروں کا نہ ہو بلکہ خطا کار اس لیے اکٹھے ہوئے ہوں کہ ان کا امام معصوم راضی. اب اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو سن لیجئے کہ اجماع محصل ہے امامیہ کا سینچریز میں کہ اذان و اقامت میں شہادت ثالثہ مستحب ہے, سنت ہے, ریکمینڈڈ. یہ ہم سے پوچھا ہے نا کہ آپ اپنا بتائیں تو ہم اپنا بتا رہے ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اگر کوئی اختلاف ہے تو صرف تقیہ میں ہے. تقیہ کی وجہ سے ضرور ہے. مثلا ایک اختلاف آج بتا دیتا ہوں. مثلا شیخ صدوق نے جو یہ کہا, شیخ صدوق 305 میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں. حسین ابن روح کو باقاعدہ مراسلہ دیا ہے. شیخ صدوق کے بابا نے 50 سال کی عمر ہو گئی, اولاد نہیں ہوئی. امام نے جواب دیا اولاد بھی ہوگی اور وہ اولاد میں سے جو ہوگا وہ ہمارے مذہب کا فقیہ بھی ہوگا, راوی احادیث.
شیخ صدوق امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں۔ شیخ صدوق کا اس زمانے میں اختلاف کرنا جو 4 صدی ہجری کے ہیں، اس کنسپٹ کو باطل کر دیتا ہے، جو عام طور پہ ہم پہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ صفویوں کے دور میں، ایران میں جب صفویوں کی حکومت تھی تو انہوں نے نجدیوں کے ریئیکشن کے طور پر، کہ نجدی کیونکہ مولا علی کو برا بھلا کہتے تھے اور اہل بیت کو، تو ریئیکشن کے طور پہ انہوں نے شامل کر دیا علی کی شہادت کو اذان و اقامت میں۔ صفوی تو صدیوں بعد آ رہے ہیں، شیخ صدوق کا وہاں نقد و انتقاد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی اور دوسری صدی ہجری میں پڑھا جاتا تھا، تبھی تو وہ اختلاف کر رہے تقیتاً۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ بلکہ میں نے جب آج کل مطالعہ کیا تو مجھے تو دونوں مکاتب فکر سے ایک عجیب روایت ملی، یعنی ٹریڈیشن ملی، ان کے ہسٹری کا ایک فیکٹ ملا۔ انہوں نے لکھا، خاص طور پہ ہمارے مخالفین نے، انہوں نے کہا کہ جب 80,000 ممبروں سے 70 سے 80 سال تک بنی امیہ نے مولا علی پر سب و شتم کرایا، طعن و تشنیع کرائی، تو اس ریئیکشن کے طور پر اس زمانے میں اذان میں شامل کیا گیا۔ اگر اس زمانے کا بھی مان لے، ابو ذر و سلمان کی روایتوں کو نہ بھی مانے، تب بھی ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اس زمانے میں تو معصوم امام بیٹھے ہیں، پھر شیعوں نے تو شامل نہیں کیا، خود معصوم اماموں نے شامل کیا۔ یہ 49ویں دلیل ہو گئی۔ اب آ جائیے 50ویں دلیل بھی سن لیجیے۔ 49 دلیلیں ہو گئی، 50ویں دلیل یہ ہے، اس کو کہتے ہیں قاعدہ لطف۔ یہ ذرا سمجھ لیجیے آپ، انشاءاللہ یہ جورسپروڈنس کا ایک بہترین ایشو ہے، اسپیکٹ ہے، تھوڑا سا علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ قاعدہ اللطف کا دراصل تعلق ہے، ریلیٹڈ ہے اسی اجماع محصل سے۔ اس اجماع محصل کے آگے جو اس کی اتھینٹسی ہے، 50ویں دلیل یہ آ گئی ہے، کہتے ہیں کہ امام زمانہ پر لطفاً واجب ہے، توجہ ہے، لطفاً واجب ہے۔ کیا لطفاً واجب ہے؟ کہ وہ مہربانی فرمائیں، لطف فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں، ان پر مینڈیٹوری ہے، ان پر کمپلسری ہے اللہ کی طرف سے، ان کے لیے کمانڈمنٹ ہے یہ کہ اگر سارے فقہا کسی دور کے ایک مسئلے پر غلط فتویٰ دے دے نعوذ باللہ، تو امام زمانہ پہ واجب ہے کہ کسی ایک مجتہد کو یا ملے یا انہیں خط لکھے یا ان کے پاس میسنجر بھیجے اور وہ یہ فرمائیں کہ تم سارے جو متفق ہو گئے ہو اس مسئلے پر، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں، اور وہ مجتہد باقاعدہ اختلاف کرے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اجماع محصل نہیں ہے۔ کسی فقیر نے آج تک ایسا ہندیہ دیا ہی نہیں کہ زمانے کے امام نے خواب میں کہا ہو، بیداری میں کہا ہو، رکا بھیجا ہو، چٹ بھیجی ہو، پیغام کی بھیجا ہو۔ یہی دلیل ہے کہ تمام امامیہ کا سینچریز میں اجماع بتاتا ہے کہ یہ حکم شریعت ہے، یہ مستحب ہے، سنت۔ اب آپ کے اذان عالیہ میں انشاءاللہ یہ محفوظ رہیں گے نا، بھولیں گے تو نہیں، قاعدہ لطف کو بھی یاد رکھیں گے، اجماع محصل کو بھی یاد رکھیں گے، تقیتاً
کو بھی یاد رکھیں گے، اور جنہوں نے بغیر تقیے کے چھوڑا ہے یہ بھی یاد رکھیں گے حی علی خیر العمل کو، کہ دراصل ان کا تیر حی علی خیر العمل پہ نہیں، ان کا تیر شہادت امیر المومنین پہ چلا، وہ چلا رہے تھے، وہ اس نشانے پہ بیٹھا نہیں ہے، اس لیے کہ اس دور میں تو مولا علی کا تذکرہ ساری صدیوں کا ذکر ہے ایک طرف، اس صدی کا ذکر ہے۔ آج میں جب بروکلن سے نکلا ہوں تو میرے پاس جیو والے آئے تھے، جیو ٹی وی ہے، انہوں نے میرا انٹرویو لیا ہے، 32 منٹ کا انٹرویو لیا، اور وہ جو جیو کی ٹیم آئی تھی جب میں باہر نکل رہا تھا تو انہوں نے مجھے یہ جملہ کہا، ذرا سن لیجئے، ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کائنات میں علی بھی چھا گئے اور حسین بھی چھا گئے، یہ آج انہوں نے کہا ہے۔ الحمدللہ حقیقت امر یہ ہے کہ افق پر مولا علی بھی چھا گئے ہیں اور مولا علی کے بیٹے بھی چھا گئے ہیں، ہر جگہ یا علی بھی ہو رہا ہے، اور ہر جگہ پر الحمدللہ ماتم حسین کی گونج بھی۔ اس میں آپ کا جو پارٹیسپیشن ہے میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، جو پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جو مرثیہ پڑھتے ہیں، جو سلام پڑھتے ہیں، جو نوحے پڑھتے ہیں، جو مجلس پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو نیاز بناتے ہیں، نیاز پیش کرتے ہیں، جو میسیجز بھیجتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ان مجالس کو ڈالتے ہیں، جو اہتمام مجلس کرتے ہیں، جو امام بارگاہوں کو سجاتے ہیں، جو جھاڑو دیتے ہیں، جو گاربیج باہر رکھتے ہیں، ان سب کا پارٹیسپیشن ہے۔ یہ ٹیم ورک ہے، یہ ون مین شو نہیں ہے، یہ ٹیم ورک ہے۔ کیپ اٹ اپ، اس کو جاری رکھیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح آج دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ غازی کے علم لہرا رہے ہیں، آج تو وہ کمالیے کا ملعون پھٹ پڑا ہے، وہ جو کمالیے کا ملعون ہے نا وہ آج پھٹ پڑا ہے، وہ تکفیری خبیث، وہ کہتا ہے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں جدھر سے نکلتا ہوں، جدھر میری گاڑی جاتی ہے سامنے غازی کا علم ہوتا ہے۔ وہ جو سپاہ صحابہ والا ہے وہ پھٹ پڑا ہے، وہ الحمدللہ، اور اسی طرح جتنے بھی تکفیری ہیں انشاءاللہ یہ پھٹتے رہیں گے، میرے مولا کا نام زندہ رہے گا، سرکار غازی کا علم انشاءاللہ ہمیشہ۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اذان سے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کو نکال دیں، یا علی حجت اللہ کو نکال دیں، اور عجیب احمد عجیب سوال کرتے ہیں ولی اللہ کا ثبوت بتائیں۔ میں نے کہا ولی اللہ کا ثبوت اور کیا مانگتے ہیں آپ کہ ولی اللہ آدم صفی اللہ ہے، یہ اقامت ہے، آدم صفی اللہ ہے، ولی اللہ نہیں کہا، نوح نجی اللہ ہے، ولی اللہ نہیں کہا، ابراہیم خلیل اللہ ہے، انہیں ولی اللہ نہیں کہا، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ولی اللہ نہیں کہا، عیسیٰ روح اللہ ہے، ولی اللہ نہیں کہا، شیس ہبت اللہ ہے، ولی اللہ نہیں کہا، یعقوب کو قوت اللہ کہا ہے، ولی اللہ نہیں کہا، حضور کو حبیب اللہ کہا ہے، ولی اللہ نہیں کہا، ولی اللہ کائنات میں اگر کہا ہے تو علی ابن ابی دلیل نمبر 52 بھی سنی۔ دیکھیے شیعہ سنی دونوں نے دو حدیثیں لکھی، قلب المؤمن بیت اللہ، عجیب حدیث، مومن کا دل بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا ہے، اس لیے حکم ہے کہ مندر توڑ دے تو اتنا گناہ نہیں، مسجد توڑ دے نعوذ باللہ تو بھی اتنا گناہ نہیں، مشہور تو یہی ہے جتنا مومن کے دل کے توڑنے کا گناہ۔ یوں سمجھے کہ آپ نے بیت اللہ کے لئے، یہ جو گاسپنگ ہمارے ہاں
ہو رہی ہے، اللہ محفوظ رکھے، مجلسوں میں زیادہ ہو رہی ہے، جلوسوں میں زیادہ ہو رہی ہے گاسپنگ. ایسے لگتا ہے کہ یہ جلوس اور مجلسیں اب تو گاسپنگ کا مرکز بنتے جا رہے ہیں، ذکر علی کا مرکز بننے کی بجائے یا ذکر حسین کی بجائے. آپ حضرات آج کی مجلس کے بعد بالکل گاسپنگ میں، غیبت میں، تہمت میں، لیگ پولنگ میں، ریومرز میں، جھوٹی شانوں میں، جھوٹے پوسٹوں میں کبھی انوالو ہو. کسی کا دل نہ دکھائیں. آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، قبر میں فرشتے آپ کو کچھ نہیں کہیں. یہ پرچہ بھی آؤٹ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آرام سے سوتے رہے تو کسی کے آرام میں مخل نہ ہو. یہ حدیث سمجھ بھولیں گے تو قلب المومن بیت اللہ. دوسری حدیث قلب المومن عرش الرحمن. سبحان اللہ. مومن کا دل اللہ کا عرش. اگر آپ مومن کا دل دکھائیں گے آپ نے عرش خدا ہلا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لہذا مومن کے دل کو اللہ کا گھر سمجھے یا اللہ کا عرش سمجھے. اب اللہ کے گھر کا قانون کیا ہے ذرا سن لیجیے. اللہ کے گھر کا قانون یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بت رہے، نبی آتے رہے، باوجود ان کے بت رہے. اگر نہ رہے ہوتے تو وہ کیوں توڑتے حضرت ابراہیم؟ اور پھر بھی ایک تو بچ گیا، ایک تو پھر بھی بچ گیا جس کے سر الزام دھرا. تو سارے تو خالی نہیں ہوئے نا. اب حضور کے دور میں بھی تھے. تو میں اگر یوں کہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی تھا اور بیت اللہ میں بت بھی تھے، موسیٰ کلیم اللہ بھی تھا، بت بھی تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی تھا، بت بھی تھے، داؤد جیسا خلیفۃ اللہ بھی آیا مگر بت بھی رہے، حضور جیسا حبیب اللہ بھی آ گیا، بت پھر بھی تھے. بت کب نکلے؟ جب علی ولی اللہ. اب یہ 52ویں دلیل ہے. اس لیے اذان میں توجہ، اذان میں اس لیے رہنے دیں علی کا نام اور نہ نکالیں. اقبال یہی شکوہ کر کے گئے ہیں، گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا لوگ بت لے کے بھی نمازیں پڑھتے رہے. جب علی کا نام آئے گا تو کوئی بت لے کے نماز نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ بت شکن کا ذکر آئے گا. بت شکن بت پرستوں کو بھگا دے. 52 دلیلیں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش ہو گئیں. 52 دلیلیں. بس آج کی حد تک میں آگے نہیں جاتا، بس یہی رک رہا. ویک نائٹ. اللہ کریم آپ کو اجر دے، جزا دے، بانیان مجلس کو اجر و جزا دے. حضرات و خواتین، یہ مجالس دراصل ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک درسگاہ ہے. یہاں سے ہمیں محمد و آل محمد کے میسیجز کو سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے. یعنی ہمیں نعرے بھی لگانے چاہیے، وہ شعار ہے، شعار کہتے ہیں نعرے، اور ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، یہ شعور ہے. شعار اور شعور کو ساتھ لے کے چاہیے. اگر آپ سیمیٹری سے آ رہے ہو تو آپ کی پرفارمنس چہرے کی اور آپ کے کپڑوں کی اور آپ کی ڈیل ڈول بتا دیتی ہے کہ آپ کسی جشن سے نہیں آ رہے، شادی سے نہیں آ رہے. اگر آپ کسی نکاح سے آ رہے ہو، ولیمے سے، تو آپ کی پرفارمنس بتا دیتی ہے کہ کسی سیمیٹری سے نہیں آ رہے. تو مجلس حسین سے جب آپ جائیں تو آپ کے چہروں کی پرفارمنس کم از کم ہفتہ 2 ہفتے تو بتاتی رہے نا کہ حسین کے انسٹیٹیوٹ سے اپنے بچوں کو حسینیت سکھانا. یزیدیت سے اصل جو تبرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام نہ کرے آپ اور آپ کی اولادیں، میں اور میری اولادیں وہ کام نہ کریں جو یزید کرتا تھا، اور اسے نہ چھوڑیں جو حسین کرتے تھے. حسین اول وقت میں نماز پڑھتے تھے، ہم نماز کو کبھی اول وقت میں ترک نہ کریں.
حسین ابن علی نے وقت آخر میں جماعت کرا. ہم جماعت کو سیکنڈری شمار نہ کریں. جمعہ کا خیال رکھیں، تلاوت قرآن کا خیال رکھیں، صلہ رحمی کا خیال رکھیں، اخلاقیات کے پہرے بٹھائیں اپنی زبانوں پر، تاکہ ہر مجلس سے 2-4 تو حر بن کے نکلے. یہ ہدف ہے. بس تقریر تمام ہوئی. آج میں تقریباً 8 جملے چھوٹے چھوٹے بیان کروں گا. بی بی سکینہ، دیکھیے بی بی کا جو لقب ہے وہ سکینہ بھی ہے، رقیہ بھی ہے. جیسے میں نے عرض کیا نام بی بی کا ہے فاطمہ، نام فاطمہ. بابا پیار سے رقیہ بھی پکارتے تھے، سکینہ بھی. مگر میں نے مقتل کی کتابوں میں عجیب طریقے سے دیکھا ہے کہ بچی کا مقتل والا جب تک حسین ابن علی زندہ رہے بچی کا لقب سکینہ لکھا، اور جب سے آپ شہید ہو گئے پھر رقیہ لکھا. اب میں سوچنے لگا یہ کیوں؟ مجھے واقعہ کربلا میں 10 محرم سے پہلے اس بچی کا لقب مقتل میں نظر نہیں آیا. سکینہ، فاطمہ سکینہ. اور بعد واقعہ کربلا مجھے اس بچی کا سکینہ لقب نظر نہیں آیا. بچی جو دفن ہے وہاں رقیہ لکھا ہے، سکینہ نہیں. اب میں غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ سکینہ یا سکینہ چھوٹی جو سکون پائے اور سکون دے، یہ ہے ترجیح. جس کو سکون ملے اور جو کسی کو سکون دے. اور رقیہ بھی مصغر ہے، چھوٹی رقت کرنے والی، وہ چھوٹی جو روتی ہی رہے، جو کبھی نہ مسکرائے کبھی نہ ہنسے، اس کو کہتے ہیں رقیہ. اب مجھے سمجھ میں آئی ایک بات، اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب تک بابا کا سینہ ملتا رہا بچی سکینہ کہلاتی رہی. سکون ملتا بھی تھا، بابا کو سکون دیتی بھی تھی. اور جب سے شمر کے تماچے تازی آنے لگے تو یہی سکینہ رقیہ ہو گئی کہ پھر یہ روتی ہی رہی. اللہ سوا میں آل محمد کی آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. یہ وہ بچی ہے کہ جس نے باپ کے قاتل کے سامنے ایک سوال کیا. یہ خاندان کسی سے سوال نہیں کرتا، مگر اتنا مجبور ہو گیا تھا یہ خاندان. بچی کہتی ہے شمر ساری بیویوں کو کوفہ و شام لے جا، مجھے کربلا میں چھوڑ. بچی کیوں؟ بچی کہتی ہے میری 3 حسرتیں ہیں. پہلی حسرت یہ ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا، جب تم چلے جاؤ گے میں فرات کے کنارے پہ جا کے چلو پانی کا بھروں گی، اپنے بابا کے کٹے ہوئے پیاسے گلے پہ ڈال کے کہوں گی بابا اس سے پہلے میرا بس نہیں چلا. دوسری حسرت یہ ہے کہ میرے بابا نے کفن نہیں پہنا، میں درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی غریب زہرا کا کفن بنا. کیا محبت تھی اللہ. میری تیسری حسرت یہ ہے میرے بابا کا جنازہ دفن نہیں ہوا. ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، جب کوئی قافلہ گزرے گا ہاتھ جوڑ کے کہوں گی قافلے والوں ایک غریب مارا گیا، ایک مسافر مارا گیا، ایک اللہ راسی مارا گیا. جزاکم ربکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سبحان. یہ آج شہادت کی مجلس ہے، اس سے بڑا مصائب کیا ہوگا، اس سے بڑی قیامت کی رات کیا ہوگی. آپ یوں تصور کریں کہ جنازہ لے کر عابد بیمار بیٹھے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ کفن کہاں سے، یہ سوچ رہے ہیں دفن کیسے کریں. اللہ اکبر. ایک جملہ اور ذرا ملاحظہ فرما لیجیے، اور وہ جملہ اس قابل ہے کہ آپ اپنے اذہان عالیہ میں سے محفوظ فرما لیں. یہ بہت پرانی بات ہے. میں حرم میں کھڑا تھا بی بی کے، اور ایک ایرانی واعظ عالم ایک روایت پڑھتا تھا. 400-500 لوگ ہوں گے کم از کم.
وہ ٹکرے مارتے اس روایت پہ. پھر جب تھوڑے سے چپ ہوتے تو ان میں سے کوئی کہتا یا شیخ ان روایت کا دوبارہ بخا اس روایت کو پھر وہ روایت سنیے وہ کیا. میں نے جب قریب سنا تو وہ شیخ کہہ رہا تھا سیدی کے شمر بر صورت دختر حسین زد صورت یتیمہ حسین را کبوت کر. جو تمانچہ شمر نے سید سجاد کی بہن کو مارا اس تمانچے نے بچی کے چہرے کی ڈائریکشن بدل دی. سمجھ گئے نا کہ چہرہ مڑ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے تو یہ روایت بھی دیکھی ہے کہ ایک وجہ جو کفن نہیں پہنایا وہ کرتا چپک گیا تھا بچی کی پشت کے ساتھ. اتنا خون بہا تھا بچی کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیر الجزا. اور عرض کروں یہ بچی کبھی ناقہ کی پشت سے گر جاتی ہے منہ کے بل. کبھی اس بچی کو کوفہ میں خرما صدقے کے پھینکے جاتے ہیں. کبھی یہ بچی اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے پھوپھی اماں ہمارے ہاں تو پانی کی بارش ہوتی ہے عراق میں پتھروں کی بارش ہوتی ہے. عجب مصائب ہیں اس بچی کے. کبھی اس بچی کو 12 بیویوں کے ساتھ گلا باندھا جاتا ہے. جب دیگر بڑی بیویاں گردنیں اٹھاتی ہیں یہ بچی لٹک جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس آخری جملے التماس سے دعا. ویک نائٹ ہے ختم کرنا ہوں. آخری 3-4 جملے جلدی جلدی سن لیں. بچی کو جب سر ملا نا بابا تو بچی نے بین شروع کیا. اچھا بین پہلا بین اللہ اکبر. من قطع وریدہ کا یا ابتا. بابا یہ تیری رگیں کس نے کاٹی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سادات کرام اللہ سوائے میں اہل محمد کے مومنین مومنات نرولہ سبحان اللہ. کیا شورے گریا کیا مقبول مجلس ہے. یہ بی بی بھی باب الحوائج بھی اس بی بی کے مجلس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں پلٹتا. اللہ اکبر. من قطع وریدہ کا یا ابتا. بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ دوسرا میں من ایتمنی فی صغر سنی. بابا یہ بچپن میں مجھے یتیم کس نے کیا؟ اللہ اکبر. من خضب لحیتک بدمک یا ابتا. بابا یہ آپ کی ریش کو آپ کے خون سے خضاب کس نے کیا؟ اولاد والوں بچی کہتی ہے بابا آپ کے بعد تماچے کھائے تازیانے کھائے جو آپ نے یمنی در پہنائے تھے شمر ظلم سے لے گیا. کسی نے آپ نے بیمار سے پوچھا تھا مدینے میں ہم نے سنا کہ جو در یمنی شمر نے چھینے تھے وہ در ٹیڑے نہیں ہوئے. امام نے کہا پوچھنے والے تو نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے. وہ در تو سالم رہے میری بہن کے کان چھٹ گئے. یا زہرا سبحان اللہ. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک بین ایسا کیا بچی نے کہ زندان کی دیواریں ہل گئی. اگر برداشت کر سکے تو میں وہ بین عرض کروں. فارسی مورخ نے لکھا اے پدر مہربان اے میرے مہربان بابا دختران شامی مرتکیہ مخملی سرگزارن شامی رئیسوں کی بچیاں مخملی تکیوں پہ سر رکھتی ہیں. وہ تکیہ دختر تو سنگ زندان یا دیوار زندان تیری بیٹی کا تکیہ یا زندان کے پتھر ہے یا زندان کی دیواریں ہیں. اللہ اکبر
اللہ اکبر. ایک اور بین سن لیجئے اور آج کہیں پہ ماتم ہو جائے, اس سے آگے آپ کو زحمت نہیں دیتا. بچی نے ایک عجیب بین کیا, اے پدر مہربان شکستہ شدہ استخوان, اے میرے مہربان بابا, شمر نے اتنے تازیانے میرے پہلووں پہ مارے, میرے دونوں پہلووں کی جو استخوان ہے, جو ربز ہے, اللہ اکبر, پسلیاں ٹوٹ گئی. عزاداروں پسلیاں دو بیویوں کی ٹوٹی. تاریخ میں یا حسنین کی ماں کی یا سجاد کی بہن کی ماتم حسین. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو, یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو, یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو, یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو, یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. پابند نہ ہو آئے, ہائے پابند نہ ہو آئے, رونے پہ نہ پیرا ہو, یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو, یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر, جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر, زندہ در زندہ, ہائے زندہ در زندہ, جس کے لیے قضا ہو, یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو, یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے, ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے, بھائی سے اور پھوپھی سے, ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے, جس کو جدا کیا ہو, یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو, یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی, زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی, جیسے کہ سکینہ کو, ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو, یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو, یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو, یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. ہے سکینہ ہے,
اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے کیا قبر کا منظر ہے کیا قبر کا منظر ہے اجالا نہ ہوا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے نیند آتی نہیں بچوں کو جب تک نہ ہو مادر نیند آتی نہیں بچوں کو جب تک نہ ہو مادر پاس سے کے نہ مادر ہے نہ بابا نہ چچا ہے کیا قبر کا منظر ہے اجالا نہ ہوا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ میں کسے والی سکینہ کو پکارا زندہ میں کسے والی سکینہ کو پکارا اس لاشائے سر کرب بلا اٹھنے ہی لگا ہے کیا قبر کا منظر ہے اجالا نہ ہوا ہے زندہ ہے سکینہ ہے جفا ہے عباس چچا آئیں گے گھر لے کے چلیں گے عباس چچا آئیں گے گھر لے کے چلیں گے اب دیر میں جو بی بی کا بھرم ٹوٹ رہا ہے کیا قبر کا منظر ہے اجالا نہ ہوا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے اور ایک کلام جو کہ بڑی خاص حیثیت رکھتا ہے جو کہ میں نے پہلی دفعہ یہاں پڑھا بی بی سکینہ کا وہ پیش کر رہا ہوں کہ عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی ہی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی کیا ہوئے کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئیں تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائیں تڑپو بھی نہیں درد
से वादा करो बीवी, पहलू में कभी माँ के भी सोया करो बीवी, अच्छी नहीं ये बात ना रोया करो बीवी। अरे क्या हो वे किसी शब को जो हम घर में ना आए, तुम हम तो न पाओ, तुम्हें हम भी नहीं पाए, तड़पो भी नहीं दर्द से वादा करो बीवी, पहलू में कभी माँ के भी सो